نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 1 منٹ کا مدرسہ، سبق نمبر 104۔ نماز کا ترجمہ ہم یاد کر رہے تھے۔ سورہ کافرون کی دوسری آیت کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا۔ دوسری آیت میں ہے کہ لا اعبدو، میں عبادت نہیں کرتا، ما تعبدون، جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ وضو کی سنتیں، وضو کے بعد یہ دعا پڑھنا، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ جس وقت وضو کرنا ناگوار ہو تو اس وقت بھی اپنے نفس پر جبر کر کے وضو کرنا۔ اب مسجد میں داخل ہونے کی سنتیں بیان ہو رہی ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ کر داخل ہونا۔ اس کے علاوہ بھی دعائیں ہیں، آگے چل کر آئیں گی۔ بڑے بڑے گناہ جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، ڈکیتی ڈالنا، جھوٹی گواہی دینا، یتیم کا مال کھانا۔ یتیم ہے، وہ اپنے مال کی حفاظت نہیں کر سکتا، تو قریبی رشتہ دار اس یتیم کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا لیں اور اس کو اپنی ملکیت قرار دے دیں، تو یہ یتیم کا مال کھانا ہے، بڑا سخت گناہ کبیرہ ہے۔ عام طور پر پیش آتا ہے جب کہ کسی کا انتقال ہوا تو عام طور پر بہنوں کو حصہ نہیں دیتے، تو بہنوں کے حصے پہ قبضہ کر لینا بھی اسی طریقے سے ناجائز اور حرام ہے، اور ان کے حصہ نہ دینا، چاہے بہن زبان سے عرف اور عادت کی وجہ سے مجبور ہو کر کہہ بھی دیں کہ جی ہم نے معاف کر دیا، تو ایسے معاف نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے ایک بڑا بھائی یا ایک بڑا رشتہ دار دیگر رشتہ داروں کے مال پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائے اور ان کو ان کا حصہ نہ دے، تو یہ بھی یتیم کا مال کھانا ہے اور بہت سخت گناہ کبیرہ ہے۔ گناہوں کے نقصانات جو دنیا کے اندر پیش آتے ہیں کہ بعض گناہ ایسے ہیں جس پہ اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے، تو گناہ کرنے والا اللہ کے نبی کی لعنت کا مستحق ہوتا ہے، جیسا کہ قوم لوط کا عمل کرنے والے پہ لعنت فرمائی، تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی، چور پر، صحابہ کو برا بھلا کہنے والے پہ لعنت فرمائی ہے۔ گناہگار آدمی فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے، کیونکہ فرشتے ان مومنین کے لیے دعا خود کرتے ہیں جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، پر جس نے گناہ کر کے اس راستے کو چھوڑ دیا وہ فرشتوں کی دعا کا کیسے مستحق رہا۔ نیکیوں کے فائدے یہ ملتے ہیں کہ انسان کی حکومت اور سلطنت باقی رہتی ہے، بعض مالی عبادات یعنی صدقہ خیرات کرنے سے اللہ کی ناراضگی میں کمی آتی ہے، اور بری حالت پر موت نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ انسان کو خاتمہ بالایمان نصیب فرماتے ہیں اور خاتمہ بالخیر نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی خاتمہ بالایمان اور خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔